صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال آئی ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا امین عرض کر رہا ہوں ساؤتھ کوریا سے. ماشاء اللہ حاجی امین ساؤتھ کوریا پہنچ گیا. ماشاء اللہ الحمدللہ باپا یہاں آج صبح حاضری ہوئی تھی ساؤتھ کوریا پر. الحمدللہ سیول ایئرپورٹ پر کثیر اسلامی بھائیوں کی تعداد موجود تھی. سبز امامہ شریف کی بہاریں. الحمدللہ یہاں پر بھی غیبت کے خلاف، چغلی کے خلاف، شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے. اور ایک بڑی پیاری مدنی بہار آج ہمیں سننے کو ملی. ماشاء اللہ. ایک اسلامی بھائی جن کا نام محمد عثمان اتاری ہے، 2 ماہ پہلے ہی یہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ انہوں نے چند دنوں پہلے امامہ شریف پہننے کی ترکیب بنائی. تو آج انہوں نے یہ بتایا کہ میں جب پہلے آتا تھا تو چونکہ ان کا رنگ بڑا گورا ہے، آنکھیں بھی بھوری ہیں اور بال بھی ان کے سرخ ہیں، بالکل انگریز جیسے لگتے ہیں. تو کہا کہ اکثر جب میں گزرتا تھا تو مجھے کورین پوچھتے تھے کہ کیا آپ انگریز ہو. لیکن جب سے امامہ شریف پہنا ہے تو 2 دن پہلے ان کا یہ واقعہ ہوا کہ جب یہ آنے لگے تو ایک کورین نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہو. سبحان اللہ. تو جیسے ہی میں نے ان کو کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں تو اس کورین نے کلمہ شریف پڑھا اللہ اللہ اور اپنی بڑی محبت کا اظہار کیا. واہ. تو وہ اسلام بھائی جنہوں نے ابھی 1 مہینہ ہوا داڑھی رکھی ہے اور کہنے لگے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور الحمدللہ انہوں نے نیت بھی کی مدنی قافلوں کی. باپا یہاں الحمدللہ کثیر اسلام بھائی آج اجتماعی ذکر و نات میں موجود تھے اور جب انہیں بتایا گیا کہ شہزادہ بلال کا ولیمہ ہے تو آپ کو اور شہزادہ بلال کو، حاجی رضا کو، تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو شہزادہ بلال کی شادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی فرمائے. آمین. اور الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ یہاں پر اسلامی میں نے قافلوں میں سفر کی نیت بھی کی ہے. ماشاء اللہ. انشاءاللہ قافلہ سفر ہو رہا ہے. 8 اسلامی میں نے 12 دن کے قافلے کی نیت کی ہے. سبحان اللہ. اور جتنے بھی اسلامی موجود تھے الحمدللہ ماہ ربیع الاوّل میں شہزادہ بلال کی شادی کی خوشی میں تمام نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. واہ ماشاء اللہ. اور الحمدللہ یہاں پر کئی اسلامی بہنوں نے آپ کے لیے شہزادہ بلال کے لیے مدنی تحفے بھی جمع کیے ہیں. کئی اسلامی بہنوں نے حج کے تحفے پیش کیے ہیں، عمرے کے تحفے پیش کیے ہیں. درود پاک کثیر تعداد میں، قرآن پاک، سورہ ملک، سورہ درود تاج اور دیگر کئی نیکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. ماشاءاللہ. باپا یہ سب قبول فرما لیں تقبل اللہ. اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے دعوت اسلامی پر، آپ کی غلامی پر، اور دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کرتے رہیں، خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں. ہمیں قفل مدینہ کی دعائیں عطا فرما دیں کہ آنکھوں کا، زبان کا قفل مدینہ ہمیں نصیب ہو جائے. آمین. پاپا ہم سب کے لیے دعا بھی کیجیے گا، ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور سب کا سلام جو ہے وہ قبول فرمائے. امین بھائی وہیں علیکہ اس وقت جو ہے وہ -1 سردی ہے، یہاں پر رات کے 3 بج چکے ہیں. اسلام میں موجود ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے. امین بھائی غیبت کے خلاف نعرہ لگا دیجئے کوریا سے. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور. قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر، نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر، نور کی برسات ہو، مرشد شہزادہ بلال پر، نور کی برسات ہو، شہزادہ رضا پر، نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر. نور کی برسات ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ جنگ بین الاقوامی سطح پر جاری رہے گی الحمدللہ. اور کمپرومائز کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، کوئی صورت کوئی صورت.
کوئی سیز فائر نہیں ہے. انشاءاللہ نعرے لگا لگا کر تاب اور توڑ حملے کرتے چلے جائیں گے شیطان پر. شیطان کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے کسی کے یہاں دعوت میں مدعو ہوئے، اب وہاں مختلف ڈشیں ہیں، اب اس میں سے کوئی ڈش پسند آ گئی، یا کسی کا ایسے تعلق ہے کہ وہ تنہا نہیں کھائی جائے، جیسے سالن روٹی یا سالن اور چاول. اب اگر کسی کو سالن پسند آیا تو کیا وہ سالن کا استعمال کر سکتا ہے؟ خالی سالن، نہ روٹی کے ساتھ نہ چاولوں کے ساتھ. تو بڑا عجیب سا معلوم ہوگا. اور اس طرح ظاہر ہے کہ میزبان کو تشویش ہوگی کہ وہ دیکھا دیکھی سارے سالن کھانا شروع کریں گے تو پھر میرا بنے گا کیا، مہمانوں کو پورا کیسے کروں گا. اس نے ایک تو عرف سے ہٹ کر کام کیا، دوسرا لوگ جو یعنی دیکھیں گے وہ بھی ذرا اچھا محسوس نہیں کریں گے، اس کی ویلیو جو ہے وہ ذرا ڈیگریڈ ہوگا. شاید اس میں یہ کہ وہ ذلت پر پیش کرنا بھی اس پہ آئے تو کہہ نہیں سکتے، واللہ عالم. اب اس طرح یہ کہ جو کھانے کا انداز معروف ہے بس اسی طرح کھایا جائے جب دعوت میں جائے. اپنا ذاتی ہے تو ٹھیک ہے، گھر پہ جو جس طرح چاہے کھائے، لیکن جب دوسروں کے گھر پہ جائے گا، مثال کے طور پر وہ دال اور چاول ہیں تو وہ دال پسند آ گئی تو وہ پیالہ اٹھا اور گھٹا کر چڑھا گیا، تو یہ بھی نہیں ٹھیک کہ وہ اس کا عرف یہی ہے کہ چاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ اس کو ملا کے کھاتے ہیں. اس میں آپ کو اکرام امام احمد رضا کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، جو کہ حضرت سیدنا خلیفہ اعلی حضرت شہزادہ عید الاسلام مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا برہان الحق برہان الحق المعروف برہان ملت، ان کی کتاب میں اس طرح کا واقعہ پڑھا ہے میں نے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کہیں مدعو تھے، دعوت پر تشریف لائے تھے، شوربہ پسند آیا تو میزبان سے فرمایا آپ اجازت دو تو میں یہ شوربہ پیوں، تو اس نے اجازت دی تو آپ نے نوش جان فرمایا، پیا. تو یہاں بھی یہ مسئلہ سمجھانا مقصود ہے کہ جہاں عرف نہیں ہے کہ شوربہ پیا جائے، کہ اگر شوربہ پیئیں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے. اسی طرح بریانی یا پلاؤ سے ساری بوٹیاں چھانٹ کے کھا جائیں گے، یا زردے میں سے کھویا اور بادام پستے ڈھونڈ کے اگر آپ ہڑپ کر جائیں گے، اول تو دیکھنے والا آپ کو نکٹا بولے گا، جیسے میں نکٹا سکڑا وغیرہ، اور دوسرا تو یوں اپنے آپ کو ذلت پر بھی گویا پیش کیا کہ اپنی عزت خراب کری. جو اس طرح کرے گا ظاہر ہے اس کی ویلیو تو 2% کی ہو جائے گی، بے عزتی ہوگی اس کی، دیکھنے والے کی نظر سے وہ گر جائے گا. دوسرا یہ کہ میزبان کو اس سے سخت ایذا پہنچے گی اگر وہ دیکھ لے گا تو کہ اس نے میری پوری ڈش کو ناکارہ بنا کے رکھ دیا، ناقص کر دیا. کیونکہ بادام پستے وغیرہ عام طور پر اس طرح کی ڈشوں میں اوپر چنے جاتے ہیں، جیسے کہ میٹھی ڈشیں ہوتی ہیں اس پر پسا ہوا ڈرائی فروٹ، یہی بادام پستے ڈالتے ہیں، بادام اور پستے کے پیس اس پر سجاتے ہیں. اسی طرح کیک جب پیش کرتے ہیں اس پر کریم اور اس پر مختلف یعنی کہ خوبصورتی کے لیے وہ کیا کیا وہ اللہ بلا ڈالتے ہیں، وہ کھوپرا اور کوئی میٹھے میٹھے گول گول میٹھے میٹھے کچھ رکھتے ہیں. تو اب یہ سب یہ غذائیں تو ہیں لیکن یہ اس ڈش کا حسن بھی ہے.
اور مہمان کے آگے